ابھی میں نے ایک بیان کیا تھا کہ تراویح کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. جو تراویح پڑھانے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے اجرت لینا حرام ہے. تو اس پہ حضرت مفتی ظفر علی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے, اس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں تردید کی اور کہا کہ بالکل جائز ہے. تو وہ بڑے آدمی ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ لوگ پھر وہ مجھے کلپ بھیج رہے ہیں اور پھر کچھ تحریریں بھی بھیج رہے ہیں فتاویٰ کی کہ دیکھو اس میں بھی لکھا ہے جائز ہے, اس میں بھی لکھا ہے جائز ہے. تو دیکھو عوام کے لیے ایک بات, کسی عالم کی بے کرامی نہ کریں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ نہ آپ بنوری ٹاؤن کے فتوے کو مانتے ہو, نہ آپ جامعۃ الرشید کے فتوے کو مانتے ہو, نہ آپ دارالعلوم کرنگی کے فتوے کو مانتے ہو, نہ دارالعلوم دیوبند کا جو فی الحال لیٹسٹ ریٹن فتویٰ ہے اس کو مانتے ہو. تو جو تراویح کی اجرت لینے والے حفاظ ہیں ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. یہ بڑے بڑے ایک دینی ادارے ہیں جو ریٹن میں فتویٰ دے رہے ہیں. جامعہ فاروقیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے, اداروں کا ہے, یہ شخصیات کا نہیں ہے. تو اداروں کے فتوے وہ چھوڑ کر آپ کہیں کسی چھوٹے سے دارالافتاء کا فتویٰ یا ایک عالم کا فتویٰ لے آتے ہو تو, اور جبکہ ان عالم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اور بھی تفردات ہیں جس کو پوری امت میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا, تو پھر میں ان کو, وہ ان کی رائے ہوگی ٹھیک ہے, لیکن آپ قیامت کے دن شاید نہ بچ سکو. اللہ کہے گا کہ اتنوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے آپ کیوں لگے تھے. اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل بھی ایک عجیب سی دلیل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جس پر تم لوگوں سے پیسے لو وہ قرآن ہے. یہ رقیہ کے بارے میں ہے. رقیہ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کسی پہ دم کرنا. اگر یہ حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو پھر تو نمازوں پہ اجرت لینا یا قرآن کی تلاوت پہ اجرت لینا یہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک ناجائز نہیں ہوتا, یہ تو بڑا آرام سے سب جائز ہو جاتا. اس کا تو کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے. فقہائے حنفیہ کے نزدیک جو متقدمین ہیں, امام ابو حنیفہ, ان کے نزدیک تو نمازوں پہ اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے, یعنی جو فرض نماز ہے. تو بعد میں متاخرین کا فتویٰ شافعی مذہب کے مطابق گیا ہے, اس لیے کہ امت میں یہ سارے دین کے شعبے ختم ہو رہے تھے. تو وہ جو فرائض ہیں یا تعلیم قرآن ہے اس کو امت میں زندہ رکھنے کے لیے اس کی اجرت کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک اجازت نکالی ہے ان شعبوں سے متعلق جن کا رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ 7ویں صدی ہجری میں جب لوگوں کی طبیعت میں سستی ہو گئی تو کوئی فری والا امام بولو بھائی نہیں ملتا تھا. علماء نے فتویٰ دیا اگر اماموں کے لیے تنخواہوں کو تو اس یعنی اگر تنخواہوں کو ناجائز کر دیا گیا تو کوئی شخص بھی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ضائع, تو اس میں پھر گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے فقہ کو چھوڑ کر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو امام شافعی کے مذہب پہ فتویٰ دیا گیا, ان کے ہاں جائز ہے. اور اس لیے بھی جواز کا فتویٰ دیا گیا کہ پہلے جو بیت المال تھا وہ کفالت کرتا تھا علماء کی, مدرسین کی, مؤذنین کی. بیت المال نے وہ کفالت کرنا یعنی گورنمنٹ دیتی تھی. اب سعودی عرب میں اماموں کو کون کی کفالت کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. تو گورنمنٹ یہ سارے کام کرتی تھی, بیت المال سے یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہوتی تھی, وہ ذمہ داریاں ختم. تو اب دین کا ضیاع ہے اس میں. لیکن تراویح کی نماز کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ تراویح کوئی فرض نماز نہیں ہے اور اس کا جماعت سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اور جماعت سے پڑھنے کے لیے اتنی بڑی تعداد اخلاص اور للہیت کے ساتھ حافظوں کی موجود ہوتی ہے کہ پیسے دے کے پڑھانا بولو بھائی ضروری نہیں. تو وہ تو 2-4 آدمی بھی مل کے جماعت پڑھ لیں تو سنت موقدہ والی جو سنت پوری ہو جائے گی. ہاں ایک فضیلت سے یقیناً محرومی ہوگی اگر جماعت کے بغیر پڑھیں گے. اور قرآن ختم کرنا بھی اس میں سنت عمل ہے, ضروری عمل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی حافظ نہیں ملتا تو کسی کو کچھ صورتیں بھی یاد ہوں تو اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس پر جتنے بھی محقق علماء ہیں, محققین کی بات کر رہا ہوں, ایسے تو کہیں بھی فتویٰ اتنی بڑی تعداد ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے مطلب کا فتویٰ دے دے گا. فتوے کا تو لفظ اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی پھینک دے وہ قوم کے لیے قابل قبول ہوتی ہے وہ چیز. سب محقق بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو تراویح پڑھانے والے لوگ ہیں میں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو ضائع مت کرو. یہ قرآن ہے, اس کی ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس پہ بہت سخت فتویٰ شائع کیا تھا کہ تراویح کی اجرت بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. بہت سخت فتویٰ شائع کیا تھا.